بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. خبریں بڑی زبردست ہیں جی، اور خبریں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت بھی ہے. آپ کو پتہ ہوگا گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی. تو ظاہری بات ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں عمر ایوب صاحب جو کہ نامزد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وزارت عظمیٰ کے لیے، اچھا انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے گفتگو کی بڑی کرو فر کے ساتھ اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ، اور وہ لگ رہا تھا کہ جیسے ایک فاتح جماعت پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہے. ساتھ ان کے بیرسٹر گور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور عمر ایوب صاحب کیونکہ لگاتار جیتتے رہے ہیں اپنی نشست، اور اس دفعہ بھی ان کو ریکارڈ ووٹ پڑا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے اور ہم لوگوں کو بازیاب کروائیں گے 9 مئی کے لوگوں کو. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے، اور لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا، اور ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم بازیاب کروائیں گے لوگوں کو 9 مئی کے کیسز کے اندر سے. یہ سب کچھ اچھا یہ سارا کچھ ہوا. تو جب یہ پریس کانفرنس ہوئی اور رات کا ولاگ میں نے آپ کے ساتھ ریکارڈ کیا، اس کے بعد میں نے ذرا اپنے گھوڑے دوڑائے. میں نے بھی گھوڑے دوڑائے. میں نے کہا یار یہ ذرا میں چیک کروں اس کانفیڈنس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی گیم سیٹ ہو گئی ہے. کیونکہ سیٹ تو آپ کو پتہ ہے تبھی ہوتی ہے جب کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو گھوڑے آپ کو پتہ ہے پھر دوڑائے جاتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر پتہ ہے موٹر کار گاڑیاں تو جا نہیں سکتی، وہاں گھوڑے دوڑ سکتے ہیں. اور یہ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو انویزیبل ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. اب وہ میں نے دوڑائے، وہ میں نے پنڈی کی طرف بھی دوڑائے، اور وہ میں نے اسلام آباد میں بھی ایک خاص ایریا ہے جہاں پر دوڑائے. وہ آپ کو اس کا اندازہ تو ہو چکا ہوگا. پھر میں نے پوچھا، اور میں نے کہا یار اپنے گھوڑوں کو، میں نے کہا یار جب جا رہے ہو تو واپس کوئی خبر 2 طرح کی لے کر آنا. ایک یہ کہ تحریک انصاف کے اس کانفیڈنس کے پیچھے وجہ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ باقاعدہ طور پر حالات کس طرف جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر. تو جواب کیا آیا وہ بھی میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، اور یہ بڑا کلیئر کٹ جواب تھا. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک سلسلہ بن گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہراسمنٹ ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے. ایک زمانے میں وہ فرحان ورک ہوتے تھے، فٹافٹ کہتے تھے گریب یور کی بورڈز، اور وہ ٹرینڈ بنا دو اور یہ کر دو وہ کر دو. ان کو بڑی فنڈنگ کی جاتی تھی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے ایک زمانے میں. اب یہ کام پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ان کا سوشل میڈیا سیل ہے PMLN کا، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ ہمارے جتنے صحافی ہیں، جتنے بھی ہم ہیں، کوئی بھی جو اگر مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف کوئی ایسی بات کرے گا، کوئی سب کچھ کرے گا، تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا پہلے نام لکھا ہوتا تھا اس اکاؤنٹ پہ، پریزیڈنٹ PMLN پنجاب کا نام لکھا ہوا ہے، جس پہ انہوں نے حامد میر صاحب کی ایک تصویر لگائی، اس کے اوپر لکھ دیا سولڈ آؤٹ. اچھا میں نارملی دیکھتا رہا، انہوں نے پچھلے دنوں مہر بخاری صاحبہ کا بھی میں نے بتایا تھا، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ میں نہیں سمجھتا کوئی مناسب ٹویٹ جو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کی، بعد میں ڈیلیٹ کر دی، لیکن وہاں پر بھی ہوا. لیکن یہ حامد میر صاحب کا، میں حامد میر صاحب کی صحافت سے بالکل ایگری نہیں کرتا بہت سے معاملات کے اوپر. میں شاید ان کی بہت ساری باتوں کے اوپر ایک تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر میں شاید ان کو کرٹیسائز بھی کر لوں کہ ان کے اوپینین کے اوپر. لیکن میں کبھی جو میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے وہ ایک بالکل آپ ان کی اوپینین سے ڈس ایگری کر لیں، ان کی رائے سے ڈس ایگری کر لیں، لیکن وہ پاکستان کے بڑے صحافیوں میں سے ایک ہے اور دیانتدار شخص ہے. کوئی ایسی بات دور تک کبھی کسی نے ان کے بارے میں نہیں کی جو ایلیج کی گئی بہت سے لوگوں کی طرف سے. ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک صحافی مجھے ضرور فرق پڑا. میں نے اس کو ٹویٹ کر دی. میں نے کہا یار بڑی ڈسگسٹنگ آپ کی ٹویٹ ہے، اور اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے وہ نہیں آنا چاہیے اور اس کو ڈیلیٹ ہونا چاہیے. اور فلان اس کے اوپر پھر PMLN کے دوستوں نے مجھ سے لڑائی لڑنے شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہا، انہوں نے یہ کہا وہ کہا، تو خالی صحافیوں کو ہی آزادی رائے. بھائی آزادی رائے کی صرف صحافیوں کے پاس بالکل نہیں ہے. آپ غلط ہوتا ہے، غلط فیکٹ میں کوٹ کر دوں، آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ منیب بھائی یا منیب یہ غلط ہے، اصل حقائق یہ ہے، بس بات ختم، وہاں چیز اینڈ ہو جانی چاہیے. اگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے اپنے حقائق کے اور میں اسے پروو نہیں کر پا رہا تو مجھے کہنا چاہیے کہ یار I'm سوری، میں یہ بات مجھ سے شاید غلط ہو گئی ہے، میرے پاس فیکٹ کلیئر کرنی تھا. ہم سب روز غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جو لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں اور وہ اس حد تک چلی گئی ہیں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ شدید غصے میں ہے، بلکہ ان کی MPA صاحبان جو ہیں وہ بھی بڑی غصے میں ہیں. انہوں نے کہا جی یہ صحافتی اقدار آپ اپنے فیلو کلیگز کو بھی سکھائیں.
اب وہ بات میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یار اس طرح کی ٹویٹس کم از کم نہیں ہونی چاہیے جس سے کم از کم یہ امپریشن آئے کہ آپ بالکل ہی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اب ریسنٹلی ہمارے ملک کے اندر ایک جو فیشن ہے وہ یہ بھی کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، پھر آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل جو پی ٹی آئی ہے وہ استعمال بھی کرتی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب پرانے صحافی ہیں، آج کل نگران وزیر اطلاعات ہیں، بی بی سی کے ایک رپورٹر نے ان سے بات کرنی چاہیے، پھر جو کچھ بھی ہوا۔ اچھا اس سارے ایپیسوڈ کے اندر نا میں صرف ایک بات آپ کو بنیادی بات بتا دوں، کوئی بھی بندہ ہے، ایک تو کوئی بھی صحافی، میں بہت سے اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، بہت سے صحافیوں کو دیکھتا ہوں جو نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں انگریزی میں کلاس سے، دے ٹیک دیم سیلفز ٹو سیریسلی، وہ اپنے آپ کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ یار میرے سے بڑا کوئی صحافی نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہے، میں آپ کو پتا ہے جب میں مہمان کو بلاتا ہوں نا تو مہمان بھی مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ یہ جو اور میرا تو یہ سٹائل یہ ہے کہ میں تو جو گیسٹ ہے وہ مجھ سے تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے۔ یار بات یہ ہے، یہ امپریشنز جو ہے نا یہ آپ چھوڑ دیں، یہ لیٹ پیپل جج دس۔ آپ اپنے بارے میں سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، آپ اپنے بارے میں کیوں بات کریں گے؟ کوئی بھی بندہ ہو، میں کروں، میرا کوئی کلیگ کرے، یا میں اپنی بارے میں کہتا رہوں کہ میں بہت ہی اعلیٰ کام کرتا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے، آپ اس پہ تنقید کریں، اگر آپ کو پسند ہے بہت شکریہ، آپ اس پہ تنقید کریں، پھر بھی میں اس کا احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ کو وہ نہیں پسند آ رہا، آپ کو نہیں اپروچ کر رہا وہ۔ اسی طرح گیسٹ ہے، کوئی بھی رپورٹر ہے، کوئی صحافی، اگر کوئی آپ سے بات کرنا نہیں کر رہا، کہتا ہے یار میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، اینڈ آف اسٹوری۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہراس کرنا شروع کر دیں کہ جی اسے جا کرنا کہ نہیں کرو بات مجھ سے، کرو بات۔ اگر وہ کہے بھائی مجھے دنیا ٹی وی سے اعتراض ہے، مجھے جیو سے اعتراض ہے، مجھے ایئر وائی سے اعتراض ہے، مجھے سما سے اعتراض ہے، میں آپ سے بات نہیں کرتا، پھر نا تحریک انصاف کے دوست، مجھ سے بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ ذاتی طور پر میں جب ان سے ملتا ہوں تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار وہ ہمارے پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کے پروگرام میں نہیں جانا، پھر نا میں اس بات پر نہ تحریک انصاف کے اوپر کوئی تبرے بھیج رہا ہوتا ہوں، نہ ان لوگوں پہ کوئی کرٹیسائز کر رہا ہوں، تو یہ ان کی چوائس ہے، میں اپنا کام دیانتداری سے کر رہا ہوں۔ جب کبھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی تحریک انصاف ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس طرح بائیکاٹ نہیں چینل کا کرتی، کیونکہ وہ ان کا بینٹ آف مائنڈ ہی اور ہے، وہ سوچتے ہی اور طریقے سے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی اینکر نہ پسند ہے تو ہم اس کے پروگرام میں جائیں گے اور وہاں اپنا موقف دیں گے۔ بہت زبردست بات ہے اور بڑا بریو بات ہوتی ہے، کوئی بھی جماعت اس کا بائیکاٹ کرے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں اگر وہ نہیں آتے یا تحریک انصاف کے دوست نہیں آتے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار یہ ویسے طریقہ درست نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی، جو حقائق ہوں گے میں پہلے بھی بتاتا رہا، میں آج بھی بتا رہا ہوں، میں انشاءاللہ آگے جب تک میں ہوں تب تک ایسے ہی بتاتا رہوں گا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے منہ میں مائک ٹھوسے اور بولیں بات کرو مجھ سے، آپ نے میرے ساتھ یہ بات کرنی ہے فلان ہے، اور یہ آپ جو ہے فلان ہو گیا۔ ہمارے ملک میں صحافت کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہوتا یا صحافیوں کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہوتا، یہ میں اگر کہوں نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہے بھائی، ہوتا ہے، ریاستی جبر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پروگرام بھی روکے جاتے ہیں، انٹرویوز بھی روکے جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اب آپ میں جنگیں نہیں لڑ سکتے وہاں پر جا کر۔ اچھا اب یہ سلسلہ ہے، مجھے پتا ہے، میں آپ کو وہ جو خبر میں نے شروع میں رکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ جواب کیا آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ سیٹنگ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، سیٹنگ کس حد تک ہوئی ہے، کیا چیز برداشت کی جا رہی ہے اور کیا چیز برداشت نہیں ہوگی، یا اب سکون ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں کھل جائیں گی، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک چیز جو کہ میں اب آپ کو یہ بڑی کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ پی ایم ایل این جب ریزلٹس آئے، مسلم لیگ نون کی ساری جو اس وقت جماعت اور ہے وہ اپنی جگہ، مسلم لیگ نون کے لیڈروں سے ہماری جو بات ہوئی، لوگوں سے فرسٹ ایئر لیڈرشپ جو قریب ہے اپنی قیادت کو، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جناب ہماری لٹیا ڈوبی ہے، ہمارا سب کچھ ہوا ہے، جو یہ لوگوں کی چوائس ہے کہ جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے، لیکن ہماری یہ ہوا تھی جس کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا ہے، ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے ہمیں مار بھی پڑی ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، جو چیز تھی وہ باسی تھی۔ باسی کیسے تھی؟ وہ 2016 کی تھی، نیا کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کو بتانے کے لیے، اسی لیے ہمیں بڑا وقت لگے گا۔ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو اگلے 2 3 4 سال 5 سال ہمیں اگر محنت کی تو اگر لوگوں کو ہم ریوائیو کرا سکے اپنا آپ، ادروائز ہم ختم ہو جائیں گے، بالکل ہم نہیں بچ سکیں گے، اور ہم گھر کی سیٹیں ہاریں گے، جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہار چکے ہیں۔
ریسنٹلی میں نے کسی شخصیت سے، میں لوگوں ظاہر بات ہے ہمارا کام ہوتا ہے، میں نے کہا یار یہ اتنے ضلع کے ضلع چلے گئے. اب جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کا سیٹ تھی فیصل آباد، پورا ہی سمجھیں فارغ ہو گیا مسلم لیگ نون سے. تو وہاں پوچھا گیا نہیں کہ وہاں کیا ہوا، اتنے بڑے بڑے لوگ، کئی لوگ جو تھے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے اگر دھاندلی ہوئی ہے تو وہاں نہیں ہو سکتی تھی، اور ضلعوں میں نہیں ہو سکتی تھی. تو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ اوور آل ساری دھاندلی ہوئی، ایسا اوور آل دھاندلی نہیں ہوئی. بہت سی جگہوں پر دھاندلی کرنے ہی نہیں دی گئی، اور بہت سی جگہوں پر جو دھاندلی کر سکتے تھے انہوں نے کہا جی ہم یہ دھاندلی کریں گے ہی نہیں. فیصل آباد ایک ایسا ضلع ہے جس کے اندر وہاں کے آر اوز، ڈی آر اوز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم دھاندلی نہیں کریں گے. پھر لوگوں نے ووٹ دیا، جس اعتماد کو دیا اس کے پاس حق ہے وہ اپنا مینڈیٹ بالکل انجوائے کرے. اب اس سے یہ تاثر کہ جی پورا نظام کے اندر دھاندلی ہوگی، سب کچھ ہو گیا. تحریک انصاف کی جو اوور ویلمنگ میجورٹی خیبر پختونخوا کے اندر ملی ہے، مسلم لیگ نون کہتی تھی کیا وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ وہاں دھاندلی ہوئی ہوگی لیکن وہاں دھاندلی کا تناسب وہ نہیں ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر جو ایک اوور آل امپریشن ہے کہ سارے مسلم لیگ نون کی سیٹیں ہاری چکی تھے اور کوئی بھی سیٹ ان کو نہیں ملی. جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ تو 10 سیٹیں ملنی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہے. مسلم لیگ نون بہت سی جگہوں پر آج بھی تگڑی تھی. جو سرویز ہوئے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ان کو کئی جگہ پر نیک ٹو نیک جا رہا تھا، کئی جگہ پر تحریک انصاف واضح طور پر آگے تھی، اور وہ نظر آیا کہ تحریک انصاف نے پھر وہ ثابت کیا کہ ہم آگے ہیں. تحریک انصاف آج بھی چلیں آپ 5 7 8 10 سیٹیں اور کر لیں، تحریک انصاف پی ایم ایل این سے آگے تھی. اور ہم یہ پروگرام اس پلیٹ فارم میں پہلے بھی کہتا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون سے آگے ہے، باقی جماعتوں سے آگے ہے، سرویز میں بھی پتہ لگ رہا تھا اور وہ آگے تھی. اب تحریک انصاف آگے تھی، انہوں نے آگے مینڈیٹ مل گیا. مینڈیٹ اس طرح کا ملا کہ جماعت کے پاس نشان نہیں ہے، کسی کے ساتھ وہ اس طرح بیٹھنا نہیں چاہ رہے باقی کنونشنل جماعتوں کے ساتھ. تو جب میں نے پوچھا، جہاں میں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تھے، تو میں نے کہا جی کیا ان کی گیم سیٹ ہو گئی ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ نہیں، کوئی گیم سیٹ کسی کی نہیں ہوئی. تحریک انصاف جب تک، اور تحریک انصاف کے بانی رہنما یعنی جناب عمران خان جب تک اپنے کیے ہوئے کاموں کو مانیں گے نہیں، ان کو تسلیم نہیں کریں گے اور اپنا رویہ درست نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں رکے گا. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آنے والے دنوں کے اندر بھی پورا ارادہ ہے پاکستان کی ریاست کا یعنی اسٹیبلشمنٹ کا کہ 9 مئی کے کیسز کا ٹرائل مکمل ہو اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا دلوائی جائے. میں نے کہا جی اب تو فرق پڑ گیا نا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی کوئی نکلے گا نہیں، اب تو عمران خان کے لیے ووٹ پڑ گیا، اور عمران خان کے بیانیہ سچا جھوٹا غلط صحیح اس کو وہ تو ڈیبیٹ ہی اور ہے. عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر، تو اب آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ساری بات ہے. اب آپ یہ بحثیت صحافی وہ آپ کو کہتے ہیں نا، وہ دماغ تو پھر چلتا رہتا ہے نا. آپ یہ سوال تو کرتے ہیں کہ یہ بھائی بات سنیں، ٹھیک ہے لیکن اب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے آپ مینڈیٹ نہ کریں. یہ مینڈیٹ بھی جو آیا ہے یہ کتنا صاف شفاف ہے یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، لہٰذا آپ اس مینڈیٹ کو نہ کریں. اور مثال جو دی گئی وہ کئی لوگوں کی طرف سے، انہوں نے کہا جی گھر کے سارے بچے اگر کہیں ہم نے ہیروئن کا نشہ کرنا تو کیا باپ کرنے دے گا؟ کیا گھر کا سربراہ کرنے دے گا؟ میں ایک دم سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا جی اس سے کیا تعلق ہے؟ ووٹنگ کچھ اور چیز ہے. جی چھوڑیں اس بات کو. کیا کوئی الاؤ کرے گا کوئی گھر کا بڑا فیملی کا کوئی بزرگ کہ ہاں جی سارے بچے نشہ کرنا شروع کر دیں، سارے بچے ہیروئن پر لگ جائیں؟ وہ کرنے دے گا؟ میں نے کہا جی کہاں وہ نشہ اور یہ تو مطلب اور چیزیں. میں نے کہا نہیں، دیٹس ہاؤ وی سی اٹ. اور جب تک آپ ریاست سے لڑتے رہیں گے تو بھول جائیں آپ حکومتیں بنائیں گے یا حکومتوں میں آئیں گے اور آپ وزیر اعظم بنیں گے. نو. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے تو آپ اکڑیں گے ہمارے ساتھ اور آپ کو کوئی چھوڑ دے گا، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. اور جن کو بہت جمہوریت یاد آئی ہوئی ہے وہ بھی انسان بن جائے. تو جب اس طرح کا میسج آپ کو ملے اور اندازہ ہو تو آپ کہتے ہیں یار یہاں تو کچھ بھی نہیں بدل رہا. میں اس رویے کا یا اس طرح کی چیزوں کا کوئی بالکل بھی دائی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یار معافی ہونی چاہیے،
سزائیں مل چلیں دے دیں جو ہارڈ کور لوگ ہیں، باقی ذرا چھوڑ دیں، آگے بڑھیں، ملک آگے بڑھے، ملک ترقی کرے اور تھوڑا سا وہ بھی ہو جائے، معافی بھی مل جائے اور چیزیں آگے چلے. جس پر میرے بہت سے دوست مجھے پتا ہے ابھی بھی مجھے کہہ رہے ہوں گے بھی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے. میں کوئی بھی نہیں ہوں بھائی. میں صرف کہتا ہوں کہ معصوم لوگوں کو چھوڑ دیں یا معصوم لوگوں کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو اطلاعات اور خبریں ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. کل حالات بدل جائیں، پرسوں بدل جائیں، ان کی اور بات ہے. اور میں نے دوبارہ کہوں گا اگر تحریک انصاف عقل مندی کرے تو یہ بہترین موقع ہے، وہ اس پہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر لڑائیاں لڑنی ہیں اور یہ کہنا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو اب مینڈیٹ ہے، ہم تو بہت پاپولر ہیں، تو ہم کر لیں، پھر کچھ نہیں بنے گا. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان کی لڑائیاں آپس میں سب کچھ دنوں میں حکومت بن جائے گی. 22 یا 23 تاریخ تک پنجاب کی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو جائے گا، اور 23 تاریخ تک 23 کر لیں، 24 کر لیں، اس طرح. اور پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اجلاس ہو جائے گا اور اس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نامزد بھی ہو جائیں گی. باقی وہ چیخ و پکار ساری چلتی رہے گی اور کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ کمشنر راولپنڈی والا سٹنٹ تھا، سوچا یہ گیا کہ اس سے تو ہر چیز ہی تباہ ہو جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ 1 نیوز سائیکل اور وہ ختم، چلا گیا وہ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ آج 19 تاریخ ہے، سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی کہ الیکشن کو کل عدم قرار دیا جائے. آج کے دن جو بھی ہوا ہے اور اس پہ جس نے کی ہوئی ہے پٹیشن وہ بتائے گا سپریم کورٹ میں جا کے. یہ زیادہ چانسز ہیں کہ یہ پٹیشن فارغ ہو جائے گی، اس پہ کچھ ہوگا نہیں. جو الزامات چیف جسٹس پہ لگائے گئے ٹھیک ہے لگا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جو تاثر تھا نا کہ بس ہر چیز الٹی ہو گئی ہے. اب وہ آر پی او پنڈی خرم علی شاہ صاحب، ان کے بارے میں کہا گیا وہ بھی اسی لیے وہ چھٹی انہوں نے پہلے لی ہوئی تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں، مارچ کے پہلے ہفتے میں واپس آ جائیں گے. سو نتھنگ ہیپننگ. سو ان حالات کے اندر آپ کو کچھ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اگر تبدیلی کوئی لا سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف خود لا سکتی ہے، اپنا رویہ تبدیل کر کے، جو کہ اب تک کی اطلاعات ہے، خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. انہوں نے کرنا ہے 100 بسم اللہ، نہیں کریں گے تو وہ اپنا فائدہ ہے، نقصان کریں گے. یا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو یہی بہتر لگ رہا ہو کہ نہیں بھائی میں نے لڑائی لڑنی ہے اور میں نے کھڑے رہنا ہے اپنی جگہ پر، اور اسی طرح میں اقتدار واپس حاصل کروں گا، تو شاید ان کی پالیسی ٹھیک ہو. لیکن جو خبریں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. شام کو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے جی. اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.